بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 27 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانیتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد حسن لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 27 صفحہ نمبر 226 سے۔ 2 دن بعد بابا صاحب کی طبیعت سنبھلی تو ڈاکٹرز نے انہیں گھر بھیج دیا تھا اور یہ لوگ انہیں واپس حویلی لے آئے تھے۔ شہوار زیادہ تر بابا صاحب کے پاس ہاسپٹل میں ہی رہتی تھی، اس کے ساتھ میرونسا آنٹی یا پھر شاہزیب انکل ہی زیادہ تر رکے تھے، جبکہ تبندہ بوا 1-2 چکر کے بعد دوبارہ ہاسپٹل کا چکر نہیں لگا سکی تھی کہ بابا صاحب کی عیادت کرنے والے ہاسپٹل اور حویلی دونوں کے چکر لگا رہے تھے اور ان کو تبندہ بوا ہی ہینڈل کر رہی تھیں۔ بابا صاحب کی دونوں بیٹیاں زینب بھی اور زہرا بھی آئی ہوئی تھیں، جبکہ حسن علی انکل متواتر فون کر رہے تھے اور یہی حال نواز علی انکل صاحب کا تھا، جبکہ شاہزیب صاحب تو مکمل طور پر بابا صاحب کے پاس موجود تھے، اپنے تمام کام اور ضروری امور نظر انداز کیے اس وقت صرف بابا صاحب کی توجہ دیے ہوئے تھے۔ بابا صاحب کو حویلی شفٹ ہوئے آج دوسرا دن تھا، وہ سارا دن ان کے پاس ہی رہتی، گاہے بگاہے ان کی میڈیسن چیک کرتی، بی پی کی حالت دیکھتی، ان کی خوراک کھانے پینے کا سارا کام وہ خود ہی کر رہی تھی۔ اس دوران اس نے شدت سے محسوس کیا تھا کہ تبندہ بھی اس سے شدید خفا ہے، اگرچہ انہوں نے اپنے کول و فیل سے اس کا براہ راست استفسار نہیں کیا تھا، مگر جس طرح دوبارہ انہوں نے اس سے شہر جانے کی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ کسی بھی سلسلے میں کوئی استفسار نہیں کیا، تو شہوار کے دل میں یقین ہوتا جا رہا تھا کہ تبندہ بھی اس سے شدید خفا ہے، مگر بابا صاحب کی طرف وہ سارا وقت اس قدر مصروف رہتی تھی کہ خود سے ماں کے پاس جا کر ان کی ناراضگی ختم کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ رات کے 10 بجے بابا صاحب جلدی میڈیسن لے کر سو گئے تھے۔ وہ ان کو ایک نظر دیکھتے ماں کو ڈھونڈنے ہال کمرے کی طرف آئی تو وہاں دونوں پھوپھی جان، تبندہ بھی اور میرونسا چاروں خواتین عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ شہوار ایک گہرا سانس لیتی ہال سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرونسا خاتون تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ فوراً دروازے سے ایک طرف ہوئی۔ آپ آئیے، نماز پڑھ رہی تھی؟ وہ اندر آ گئی۔ جی، اس نے مختصراً کہا، صبح ہم واپس جا رہے ہیں، اب اللہ کا شکر ہے کہ بابا صاحب کی حالت قدرے بہتر ہے، ڈاکٹر تو دن رات چکر لگا رہا ہے۔ شاہزیب بھی سب کام چھوڑے ادھر آ رکے تھے، ان کی وہاں کل ایک اہم میٹنگ ہے، وہ صبح جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں بھی کہہ دوں تیار رہنا، صبح فجر کے قریب نکلیں گے تو وقت پر پہنچ جائیں گے، تمہارا پہلے ہی کالج کا خاصا خرچ ہو چکا ہے، اگر تم بھی کالج جانا چاہو تو چلی جانا۔ پھر انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی تو وہ فوراً سر ہلا گئی، اس سے زیادہ وہ خود بھی اب کالج سے غیر حاضر نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں تیار ہوں گی، اس نے فوراً سر ہلا دیا تھا۔ جیتی رہو، ان 3-4 دنوں میں تم نے جس طرح بابا صاحب کا خیال رکھا ہے، شاہزیب اس بات سے بہت متاثر ہوئے ہیں، اللہ تمہیں اپنی تعلیم میں کامیاب و کامران کرے، دل خوش کر دیا تم نے تو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے مزید کہا تو وہ مسکرا دی۔ یہ کوئی احسان نہیں، میں بھی تو اس حویلی کی ایک فرد ہوں، ان کی دیکھ بھال میرا بھی فرض ہے۔ اس کے الفاظ میں اس قدر سچائی تھی، بابا صاحب کے لیے محبت تھی کہ میرونسا بیگم ایک دم متاثر ہوئیں۔ جیتی رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے، صبح جلدی نکلنا ہے، چلتی ہوں، زینب اور زہرا دونوں ادھر ہی ہیں، اب تبندہ اکیلی پر ذمہ داری نہیں ہوگی، تم بھی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہوگا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تاکید کرتے وہ چلی گئی تھی تو شہوار گہرا سانس لیتے ہوئے جانماز طے کر کے بستر پر آ بیٹھی۔ امی نے نماز پڑھ لی ہوگی، جانے سے پہلے ان سے مل تو لوں، صبح شاید وقت ملے کہ نہیں۔ ابھی وہ ارادہ کر کے اٹھ ہی رہی تھی کہ سرہانے پر پڑا موبائل بج اٹھا، اس نے اسکرین دیکھی تو انا کی کال تھی۔ السلام علیکم، مسکرا کر اس نے کال پک کی تھی۔ وعلیکم السلام، کتنی بے وفا لڑکی ہو، حویلی جا کر ایسے ہی بیٹھ گئی، تمہارے بغیر کالج کارڈ کھانے کو دوڑتا ہے، کب آ رہی ہو واپس؟ انا تو اس کی آواز سنتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ شہوار ہنس دی، صبح فجر کے قریب گاؤں سے نکلنے کا پروگرام ہے، اگر وقت پر شہر پہنچ گئے تو انشاءاللہ کل کالج میں ملاقات ہوگی، اس نے ان کو تسلی کرائی۔ تھینک گاڈ، اور تمہارے بابا صاحب کا کیا حال ہے؟ اسے اب خیال آیا تھا پوچھنے کا، تب وہ ہنس دی، اللہ کا شکر ہے وہ اب بہتر ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اب کل کالج میں بات ہوگی، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اس نے موبائل رکھا تو پھر بج اٹھا، اس نے جھنجھلا کر موبائل کو دیکھا، اف اب کون ہے؟ اس نے جھنجھلا کر موبائل اٹھا دیا،
وہاں مصطفیٰ کا نام دیکھ کر وہ چونکی۔ مصطفیٰ ان 3 دنوں میں پہلی بار اسے کال کر رہا تھا، اسے حیرت ہوئی، ان حضرت کو اب اس وقت کیا کام آن پڑا ہے؟ اس نے متجسس ہوتے کال پہ کی تھی۔ السلام علیکم، اس کا مخصوص انداز تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ واپسی کب تک متوقع ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ شیوار کو بڑا ناگوار گزرا۔ آپ سے مطلب؟ اس نے رکھائی سے کہا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں محترمہ کہ مستقبل قریب میں آپ کے سارے مطلب اب میری ذات سے ہی ہوں گے۔ دوسری طرف بڑے آرام سے اسے سلگایا گیا تھا۔ بڑی شدید خوش فہمی میں مبتلا ہے محترم، اس نے حقیقتاً خاصا سلگ کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ یہ تو آپ کے لیے خاصی خوشائند بات ہونی چاہیے کہ میں خوش فہمی میں مبتلا ہوں، کسی غلط فہمی میں نہیں۔ دوسری طرف سے خاصے ریلیکس انداز میں کہا گیا۔ میں ایسی بے مقصد باتوں پر خوش نہیں ہوتی، مطلب کی بات کرنے کی کال کیوں کی ہے؟ اس نے فوراً سنجیدگی سے ٹوکا۔ محترمہ، میں نے سب سے پہلے حال احوال دریافت کرنے کے بعد مطلب کی بات ہی تو کی تھی، اور اس پر بھی آپ جنابہ آپ سے مطلب کہہ کر ڈائریکٹ اٹیک کر ڈالا۔ دوسری طرف سے خاصے جتائے انداز میں کہا گیا تو شیوار نے لب بھینچ لیے۔ آ جاؤں گی میں واپس جب میرا دل کرے گا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے اپنے سابقہ موڈ میں جواب دیا۔ اور آپ کا یہ دل کب کرے گا؟ کیا اپنا ہر شیڈول آپ سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے؟ اس نے اسی بے لچک انداز میں کہا تو دوسری طرف مصطفیٰ شاہ زیب گہری سانس لے کر رہ گیا۔ خیر ضروری تو نہیں، مگر ڈسکس کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ گھر میں باقی سب کیسے ہیں؟ اس نے بات ٹال دی، وہ اس سے مزید اپنے کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب آپ کا دل کرے گا اور آپ آئیں گی تب آ کر خود ہی دیکھ لیجیے گا۔ مصطفیٰ نے اس کے بعد پلٹنے پر خاصا برا منایا تھا۔ بڑے فطری انداز میں شیوار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ امٹی۔ یعنی یہ شخص اس کی باتوں پر برا بھی مان سکتا ہے۔ اچھا مشورہ ہے، عمل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ وہ کون سا لحاظ کرنے والی تھی؟ مسکراہٹ دانتوں تلے دبا کر روکتے اس نے اسے مزید سلگایا۔ اف، وہ اچھا خاصا چنجلایا۔ ابھی میری ماں جی سے بات ہوئی ہے، بابا جان اور ماں جی دونوں کا صبح واپس آنے کا پروگرام ہے۔ تمہاری پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ آنے پہ تمہیں اعتراض تھا، مگر ان دونوں کے ساتھ آنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ کے تیکھے الفاظ پر شیوار نے گہرا سانس لیا۔ یعنی یہ شخص یہ بھی اندازہ لگا چکا تھا۔ اف، کتنے درست ہوتے ہیں اس شخص کے اندازے۔ یعنی محترم ماں سے بات کرنے کے بعد اسے کال کر رہے تھے۔ اپنی اسٹڈی کے بارے میں آپ سے زیادہ کانشیس ہوں، سو ڈونٹ وری۔ شیوار کا انداز بڑا دھیما تھا۔ دوسری طرف وہ ایک پل کو چپ رہ گیا۔ یعنی اس لڑکی سے کچھ بھی کہنا سننا فضول تھا۔ اوکے، ایز یو وش، گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگلے ہی پل وہ مزید ایک بھی لفظ کہے بغیر کال بند کر گیا تو شیوار نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ اسے مصطفیٰ کے اتنی جلدی کال بند کر دینے کی امید نہیں تھی۔ ذہن لاشعوری طور پر مصطفیٰ شاہ زیب کی ہی طرف ہونے لگا تو وہ سر کو جھٹکتے موبائل ایک طرف ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے الماری سے بیگ نکال کر صبح کی پیکنگ کی اور پھر کچھ سوچتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا ارادہ تابندہ بی کے پاس کچھ دیر رکنے کا تھا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا۔ وہ تابندہ بی کے کمرے میں آئی تو وہاں پہلے ہی سے مہرونسا آنٹی اور شاہ زیب انکل موجود تھے۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹکے تھے۔ وہ تینوں شاید کوئی خاص بات کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ تم سوئی نہیں بیٹا؟ مہرونسا بیگم نے مسکرا کر پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے اندر بڑھ آئی۔ بس سونے لگی تھی، صبح آپ لوگوں کے ساتھ واپس جانا ہے تو سوچا آج کی رات امی کے ساتھ گزار لوں، پھر نہ جانے کتنے دنوں بعد ملنا ہو۔ وہ تابندہ بی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ تابندہ بی نے سنجیدگی سے بیٹی کا چہرہ دیکھا، وہ مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھی بات ہے، چلے ہم بھی چلتے ہیں، صبح جلدی نکلنا ہے، ابھی سوئیں گے تو اٹھیں گے۔ مہرونسا آنٹی نے انکل سے کہا تو وہ بھی اٹھ گئے۔ اللہ حافظ کہتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ دروازہ بند کر دوں اور لائٹ بھی آف کر دوں نا؟ ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے کھڑے ہو کر ماں کا چہرہ دیکھا۔ تابندہ بی نے اسی سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ شیوار نے دروازہ لاک کر کے لائٹ آف کر کے نائٹ بلب روشن کر دیا تھا۔ اب کمرے میں ہلکی ہلکی سبز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ تابندہ بھی بستر پر دراز ہوئی تو وہ بھی ان کے ساتھ آ لیٹی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بہت لاڈ سے ان کے گرد بازو لپیٹتے اس نے ہلکی سبز روشنی میں ماں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہی پچھلے 3-4 دن والا سنجیدہ انداز تھا۔ شیوار کے دل کو کچھ ہوا۔ پھر مجھے کیوں لگ رہا ہے؟ تمہارا وہم ہوگا۔ وہ اسی طرح دراز تھیں، اس کو دیکھنے کے بجائے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہم 1 دن ہوتا ہے یا 2 دن ہوتا ہے، اب 4 دن ہو رہے ہیں اس وہم کا شکار ہوئے۔ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے مصطفیٰ کے ساتھ نہ جانے پر ناراض ہیں۔ اب کی بار تابندہ بوا نے آنکھیں کھول کر ساتھ لیٹی بیٹی کو دیکھا۔ میں ناراض نہیں ہوں، مجھے تمہارے رویے پر دکھ ہوا تھا، اور اس دکھ کی وجہ یہ تھی کہ تمہیں اب اپنی ماں پر اعتماد نہیں رہا۔ اب تم بڑی ہو گئی ہے
تم جو کبھی میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات تک نہیں کرتی تھی، اب تمہیں میرے فیصلوں پر اعتراض رہنے لگا ہے، میری رائے کو تم نظر انداز کرنے لگی ہو۔ تمہارے اس رویے نے مجھے دکھی کیا ہے شیوار، کہ تمہیں اب اپنی ماں پر اعتبار نہیں رہا۔ تم جس طرح اپنے باپ کے خاندان کی اصلیت جاننے کو بےتاب دکھا رہی ہو، تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ تمہیں میری کسی بات کا کوئی یقین نہیں۔ ان کا لہجہ روندا ہوا تھا، گہرے دکھ کا غماز۔ شیوار تو ساکت رہے گی۔ نہیں امی جان، نہیں، بالکل نہیں، میں آپ پر بد اعتمادی ظاہر نہیں کر رہی۔ اگر آپ حکم دے تو میں آج بھی آپ کے ہر فیصلے پر ایک فرما بردار بیٹی کی طرح ری ایکٹ کروں گی۔ آپ میری زندگی کا کل اثاثہ، کل سرمایہ ہیں۔ آپ ہیں تو میں زندہ ہوں، آپ کو دیکھتی ہوں تو زندہ رہنے کا مقصد ملتا ہے۔ میں نے محض اس خیال سے مصطفیٰ کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا کہ جس طرح اس رشتے سے متعلق مصطفیٰ کے سامنے صاف اور واضح الفاظ میں انکار چکی ہوں، اب اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مجھے ضرور شرمندگی ہوتی۔ بہرحال وہ ایک اچھا اور قابل انسان ہے، مجھے اس شخص کی اچھائی سے انکار نہیں، مگر میں خود اپنی ہی نظروں میں مزید نہیں گننا چاہتی کہ مصطفیٰ اور میرے درمیان اس ٹاپک پر بہت صاف اور واضح اور تفصیلی بات ہو چکی ہے، اور گفتگو کے دوران ہمارے درمیان شدید تلخ کلامی بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد بار بار مصطفیٰ شاہ زیب کے ساتھ سفر کرنا میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ ماں کی باتوں پر اس نے فوراً اپنے دل کی تمام کیفیت کہہ ڈالی تو تبندہ بھی نے بہت سنجیدگی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے میں کسی کا عکس چھلملانے لگا تو انہوں نے بڑی ہمت سے آنکھوں میں آئی نمی کچھ پیچھے دھکیلا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں شیوار، میرے سامنے بھی بہت سے امور ہیں جو حل طلب ہیں۔ بیٹا، میں نے اگر مصطفیٰ کا انتخاب کیا تھا تو بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، وہ ہر لحاظ سے قابل انسان تھا۔ اس گھر کی پناہ میں نے یوں بلا مقصد اختیار نہیں کی تھی، اور اب اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اگر ان لوگوں کے ساتھ رشتہ داری بنانا چاہ رہی ہوں تو بھی یہ بلا مقصد نہیں۔ شیوار، تم کسی عام خاندان کی لڑکی نہیں ہو بیٹا، مصطفیٰ سے تم کسی طرح بھی کم نہیں ہو۔ انہوں نے رونتی آواز میں اسے سمجھانا چاہا تو وہ لب بھینچ گئی۔ امی جان، میں آپ سے پرامس کرتی ہوں کہ ہمارے درمیان میرے والد اور ان کے خاندان یا آپ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ بس میں مصطفیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتی۔ پہلے وجہ جو بھی تھی، مگر اب جب سے عادلہ بھابی نے اپنے بھائی کے لیے آ کر جو کیچڑ مصطفیٰ اور میرے حوالے سے میرے کردار پر اچالا ہے، اب وہ کیچڑ مجھے جینے نہیں دیتا۔ امی، وہ عورت مجھے گندا خون ہونے کے دن رات تانے دیتی تھی اور میں چپ چاپ سہتی تھی، مگر اب بات کردار کی ہے، اور میرا کردار اتنا کمزور نہیں کہ میں مصطفیٰ جیسے لڑکوں کو پھنساتی پھروں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ عادلہ بھابی اور ان کی فیملی کہتی ہے، اور جس طرح ان کا بھائی میرے راستے میں آ کر میری ذات پر کیچڑ اچھالتا تھا، اس کی بد کردار اور آوارگی کو سہتے سہتے کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں کسی بھی لمحے اپنی جان لے لوں گی۔ امی، میری ذات، میری تکلیف کا شاید آپ اندازہ نہ کر سکے کہ عادلہ بھابی اور ان کا یہ بھائی میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ میں آپ کے سامنے کبھی ایک لفظ نہ کہتی، مگر مصطفیٰ والے واقعے کو لے کر آپ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو پھر آپ ایک بات طے کر لیجئے گا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حویلی آ جاؤں گی۔ ماں کے سامنے سب کہتے وہ شدت سے سسک اٹھی۔ شہوار، یہ حقائق تو خود تابندہ بھی کے لیے بہت حیران کن اور تکلیف دہ اور اذیت ناک بھی تھے۔ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ تفصیل سے بتاؤ مجھے۔ انہوں نے ایک دم تمام خوفکی اور سرد موری ایک طرف ڈالتے اسے بازو کے حصار میں لے کر پوچھا۔ مجھ سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھیں، میں ابھی تک اس شہر میں ہوں تو محض آپ کے لیے، ورنہ جس طرح اس شخص نے مجھ پر زندگی کے دروازے تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، باخدا میں کب کی سب چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس آ چکی ہوتی۔ تبندہ بھی گمسم سی بیٹی کی شکل دیکھے گئی۔ امی، یہ لوگ محض ہماری کم حیثیتی اور مشکوک بیک گراؤنڈ کو بنیاد بنا کر ہمیں لوٹ کا مال سمجھ کر ہتھیانا چاہتے ہیں، ہمیں اذیت دینا اور حص اٹھانا چاہتے ہیں۔ شہوار کے الفاظ پر وہ کئی ثانیے تک گمسم رہی تھی۔ ادھر شہر میں کسی اور کو بھی عادلہ کے بھائی کی ان حرکتوں کا علم ہے؟ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ تم کب سے یہ سب سہ رہی ہو؟ اس سے جواب نہ پا کر انہوں نے مزید پوچھا۔ جب سے عباس بھائی سے عادلہ بھابی کی شادی ہوئی ہے، ان کا بھائی میڈیکل کالج میں ہی ہوتا ہے۔ اس نے مزید انکشاف کیا تو کتنے لمحوں تک تابندہ بھی تو بول ہی نہ سکی۔ خاندان اور کردار کے لحاظ سے ان کا گھرانہ کیسا ہے؟ انہوں نے کچھ سوچتے پوچھا کہ کبھی براہ راست عادلہ کی فیملی سے ان کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ ہاں، عادلہ سے ضرور ملتی رہی تھی۔ امی، وہ شخص بہت بد کردار ہے، اخلاقی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، اور انسان کا انفرادی کردار ہی اس کے پورے گھرانے کا عکاس ہوتا ہے۔ عادلہ بھابی آپ کے سامنے ہے اور ان کا یہ بھائی انسانیت کے نام پر ایک دھبا ہے۔ شیوار کا انداز اور لب و لہجہ انتہائی زہریلا ہو گیا تھا۔ تبندہ بھی نہایت گمسم انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی یہ حساس سی بیٹی اتنے عرصے سے یہ سب سہ رہی تھی۔
شہوار کا انداز اور لب و لہجہ انتہائی زہریلا ہو گیا تھا۔ تبیندہ بھی نہایت گمسم انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کی یہ حساس سی بیٹی اتنے عرصے سے یہ سب سہ رہی تھی، ان کے اندر آگ سی جلنے لگی۔ جس لڑکی کی خاطر انہوں نے ساری زندگی گمنامی کی حالت میں گزار دی تھی، آج اس کی شہوار حالات کے سرد و گرم کا شکار ہو رہی تھی، یہ سب جھیل رہی تھی۔ اس بچے کی خاطر انہوں نے اس حویلی کی چار دیواری کی پناہ قبول کی تھی، اور آج ان کی یہ بچی ان کے تمام لائحہ عمل کے باوجود حالات کا شکار ہو رہی تھی۔ شہوار کے دن بدن بدلتے رویوں کے پیچھے یہ وجوہات تھی۔ ان کا دل دکھنے لگا۔ انہوں نے بہت محبت سے اسے اپنے بازو کے حصار میں جکڑ لیا۔ کیا اب بھی وہ شخص میڈیکل کالج میں ہوتا ہے؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ نہیں، آج کل نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ کالج چھوڑ چکا ہے یا نہیں، مگر امی، ایک بد کردار شخص کے شر سے انسان آخر کب تک کتنا خود کو بچا سکتا ہے؟ مجھے کالج جاتے ہوئے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ شخص اس قدر بدنام شہرت کا حامل ہے کہ اس سے کوئی بھلائی کی امید نہیں کر سکتا۔ تم تو آج کل مصطفیٰ کے ساتھ ہی کالج جا رہی ہو نا؟ انہوں نے شہوار کی بات پر چونک کر پوچھا تو وہ محض سر ہلا گئی۔ کیا اتنے دن بیمار رہنے کے پیچھے بھی اس شخص کا کوئی ہاتھ تھا؟ انہوں نے مزید پوچھا تو وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اچھا، میں بھائی صاحب سے اس معاملے کو ڈسکس کرتی ہوں، وہ ضرور کوئی حل نکالیں گے۔ انہوں نے اس کو تسلی دینا چاہی تو اس نے ایک دم نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں امی، پلیز کسی کو مزید کچھ مت بتائیے گا۔ اگر میں نے کسی سے اس معاملے کو ڈسکس ہی کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکی ہوتی۔ امی، اگر اس خاندان میں سے کسی بھی فرد کو علم ہوا تو یقین جانیے میں اپنی نظروں میں گر جاؤں گی۔ یہ میرے لیے عزت اور موت کا معاملہ ہے اور میں کسی کی نگاہوں کے سامنے ذلت نہیں سہنا چاہتی۔ مگر شہوار، اس مسئلے کا حل بھی تو نکالنا ہوگا نا۔ اگر وہ شخص کوئی سنگین حرکت کرنے پر اتر آیا تو؟ جبکہ جس طرح تم بتا رہے ہو کہ عادلہ اور اس کی ماں رشتہ بھی لے کر آئی تھی، بھابھی لوگوں سے میری ابھی اس سلسلے میں بات نہیں ہو پائی۔ چند ایک بار باتوں میں نے کریدنا بھی چاہا، مگر لگتا ہے کہ وہ مجھ سے اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال اگر وہ شخص اس قدر بد کردار اور آوارہ انسان ہے تو اس سے ہر قسم کی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایسے حالات میں کسی مضبوط انسان کا ہمارے ساتھ ضرور ہونا چاہیے کہ کل کلاں کو وہ لوگ اس شخص کی کسی سنگین حرکت پر کوئی ایکشن تو ضرور لے سکیں گے نا۔ میں نے مصطفیٰ سے بات کی تھی، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے ماں کو بتایا تو تابندہ بھی اسے کئی ثانیے بے یقینی سے دیکھے گئی۔ واقعی؟ کب کی تھی؟ کچھ سنبھل کر انہوں نے بغور بیٹی کو دیکھا جو بدستور نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ لاسٹ ٹائم جب ہم ماجی اور مصطفیٰ کے ساتھ حویلی آئے تھے، تب ابھی رشتے والی بات آپ نے مجھ سے نہیں کی تھی۔ میں نے سوچا کہ مصطفیٰ اچھی پوسٹ پر ہے، یقیناً وہ اس شخص کے سلسلے میں کوئی اقدام ضرور کرے گا۔ پھر جب آپ نے مجھ سے اگلے دن رشتے کی بات کی تو مجھے بہت افسوس ہونے لگا کہ مجھے مصطفیٰ سے یہ مسئلہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے وہ کیا سمجھتا ہوگا، مگر یہ سچ ہے، اس سے ذکر کرنے سے پہلے تک میرے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ آپ بڑوں میں ہم دونوں کا رشتہ طے کرنے کی پلاننگ طے پا چکی ہے۔ شہوار نے دھیرے دھیرے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ تبندہ بی کے لبوں پر اس قدر ٹینشن کے باوجود ایک پرسکون سی مسکراہٹ سمٹ آئی۔ شہوار ابھی بھی نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ ایک طرف وہ اس رشتے سے انکاری تھی تو دوسری طرف وہ مصطفیٰ سے مطلب لینے پر مجبور تھی، اور یہ مجبوری ہی تھی جو اسے ماں سے سب کہہ دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہی مصطفیٰ نے تمہیں کالج لانے لے جانے کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ انہوں نے تمام صورتحال کا جائزہ لیتے اندازہ لگایا۔ جی، اس سب کے باوجود تم مصطفیٰ کے لیے انکار کر رہی ہو؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ماں کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ مجھے مصطفیٰ کی اچھائی اور خلوص نیت سے کبھی انکار نہیں، مگر امی، اپنی ذات اور خودداری کی حفاظت بھی میرا فرض ہے۔ امی، یہ سب ایک طرف، مگر میرے کردار اور خاندانی پس منظر پر کوئی انگلی اٹھائی یہ سب سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال آپ سے ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے صرف یہ تعاون چاہتی ہوں کہ جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی مجھے اس پروپوزل کے جھنجٹ میں مت ڈالیں۔ انکل لوگوں کو جیسے بھی مطمئن کریں، مگر آپ مجھ سے اس سلسلے میں بات مت کریں۔ شہوار کا انداز دو ٹوک تھا۔ چلو ٹھیک ہے۔ تابندہ بی نے گہری سانس لی۔ آپ شہر کیوں گئی تھی؟ شہوار کو اچانک مصطفیٰ کی جیرا کا انداز یاد آیا تو ماں کا چہرہ دیکھا۔ سبز ہلکی روشنی میں کچھ واضح نہیں ہو سکا سوائے سنجیدگی کے۔ بتایا تو تھا کہ تمہاری اس رات کی ٹیلی فونک گفتگو کے بعد مجھے لگا کہ تم سے خود جا کر مل لوں۔ تم شاید مجھے مس کر رہی ہو۔ تمہاری بیماری اور ذہنی کنڈیشن کا اندازہ تھا تو اسی لیے 1-2 دن کے لیے خود آنا پڑا، انہوں نے رسانیت سے کہا۔ اور اس دن جب آپ شاپنگ کے لیے گئی تھی تو کہاں رک گئی تھی؟ مصطفیٰ کے الفاظ یاد تھے سو ماں سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ کہیں بھی نہیں، عرصے بعد شہر کی گہما گہمی والی زندگی کا جائزہ لیا تو کچھ پل کے لیے باہر کی دنیا میں گھومنے کو دل چاہا۔ بس اس چکر میں راستہ بھول گئی، اور پھر جب رکشہ لیا تو اس کا رکشہ خراب ہو گیا۔ تبندہ بی کا انداز سادہ اور پر اعتماد تھا۔ شہوار انہیں دیکھے گئی۔ تو پھر مصطفیٰ کو امی کی باتوں پر یقین کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ الجھی۔
کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تبیندہ بی نے اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر مسکرا کر پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، بس ویسے ہی، کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارا بھی اپنا گھر ہو، اپنی چھت اور اپنے گھر کی چار دیواری ہو۔ یہ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی اپنائیت اور خلوص۔ آتا بھابی کے احساس دلانے سے پہلے تک میں بہت مطمئن تھی، کبھی اپنے گھر اور خاندان کا خیال اس قدر شدت اختیار نہیں کر پایا، مگر اب دل چاہتا ہے کہ اپنا گھر ہو، اپنے خاندان کا حوالہ ہو۔ اور جب سے آتا بھابی کا بھائی عذاب بن کر سامنے آیا تو دل شدت سے چاہنے لگا ہے کہ کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا، کڑیل جوان مضبوط بھائی، جس کی چھاؤں میں ہم دونوں کو کسی آتا بھابی جیسی عورت کی تانا زنی نہ سہنی پڑتی۔ ایسا بھائی جو میرے درد کو سمجھ سکتا، جو اس آوارہ بدماش انسان کا منہ توڑ سکتا۔ اور جب عائشہ اور صبا کو اپنے بھائیوں کے ساتھ وقت گزارتے دیکھتی ہوں تو دل سے اپنی اس محرومی پر ایک ہوک سی اٹھتی ہے۔ شیوار، بس کرو بیٹا، یہ کیسی محرومی والی باتیں کر رہی ہو آج؟ اس کے لہجے میں عجیب سا سوز تھا کہ تبیندہ بھی ایک دم گھبرا کر اسے ٹوکتی۔ یہ تمہیں اچانک ایسے خیالات کیوں کر سوچنے لگے ہیں؟ وہ حیران تھی، جبکہ شیوار خاموش۔ اچھا، اب ایک لفظ بھی نہیں کہنا مزید۔ صبح تم نے جلدی نکلنا ہے، اب سونے کی کوشش کرو۔ مجھے بھی سارے دن کی مصروفیت سے اب شدید تھکن ہو رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہتے اسے ٹوکا تو وہ دل محسوس کرے گی، دل اور انہونی خواہشوں پر بھلا کب اختیار ہوتا ہے۔ کاش وہ ماں کو بتا سکتی۔ اس کے دل میں صرف یہ ایک محرومی نہیں تھی، کئی محرومیاں تھی، مگر نہ جانے آج کیسے ایک محرومی کا ذکر زبان سے نکل آیا تھا۔ مگر اب تابندہ بھی کا انداز دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ سو جاؤ، پریشان نہیں ہوتے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ مصطفیٰ ایک اچھا سلجھا ہوا اور سمجھدار انسان ہے، اگر اس کے علم میں اس شخص کی تمام حرکتیں ہیں تو وہ یقیناً کوئی بہتر قدم ہی اٹھائے گا۔ بے فکر ہو کر مصطفیٰ پر بھروسہ کرو، وہ انشاءاللہ تمام معاملے کو حل کر لے گا۔ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے انہوں نے کہا تو شیوار میں سر ہلا کر رہ گئی۔ سو جاؤ اب، انہوں نے اسے کہتے خود بھی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ بھی گہرا سانس لے کر آنکھیں موند کی۔ وہ انا کے کمرے سے نکلی تو اپنے کمرے کی طرف جاتے ساتھ والے کمرے کی روشن لائٹ دیکھ کر ٹھٹکی۔ یہ انا کو تو نہ سونے کی بیماری ہے، یہ بھلی بھائی آج کیوں جاگ رہے ہیں؟ رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے ولی کے کمرے میں چلی آئی۔ دروازہ نیم وا تھا، اس نے ذرا سا دھکیلا تو کھلتا چلا گیا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ ولید اپنے بستر پر ٹانگوں پر لیپ ٹاپ رکھے مصروف تھا، اسے دیکھ کر متوجہ ہوا تو روشانی نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ نیم وا دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے اس حالت میں بیٹھا بیٹھا سو رہا ہوں کیا؟ ولی نے مسکرا کر جواباً کہا تو وہ ہنس دی۔ بائی دا وے، تم کیوں جاگ رہی ہو؟ ولی نے لیپ ٹاپ کی طرف دوبارہ نگاہ کرتے ہوئے سوال کیا تو وہ اندر بڑھ آئی۔ انا کے ساتھ دماغ کھپا رہی تھی؟ کیوں، کیا ہوا انا کو؟ ایک دم چونک کر بہن کو دیکھا جو اس کے پاس ہی بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ 3-4 دن پہلے تک انا سے ناراضگی تھی، اب تو صورتحال نارمل تھی، پھر اب کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ، نہ کچھ ڈسکس کرتی اور نہ ہی کسی کو بولنے دیتی ہے۔ پھوپھو بھی خاصی پریشان ہو رہی تھی اس کے لیے۔ 2-3 دن پہلے پھوپھو نے اس سے نیند نہ آنے کی اور ٹرینکولائز یوز کرنے کی بات کی تھی، تب سے وہ شدید پریشان ہے اور بار بار مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ وہ جو اس کے نزدیک ہوں، پتا کروں کہ اسے کوئی کیا پریشانی ہے، نیند کیوں نہیں آتی اسے۔ مگر میں جب بھی اس سے بات کا تذکرہ کرتی ہوں اس کا ریئیکشن بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے، بڑے بدلحاظ اور تمسخرانہ انداز میں کہہ دیتی ہے کہ اس کے سونے جاگنے سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اسے کوئی پرابلم نہیں، خواہ اس کا دماغ نہ کھایا جائے۔ وہ شاید اچھا خاصا دماغ انا سے کھپا کر آئی تھی اور ولید کو دیکھ کر فوراً شروع ہو گئی تھی۔ ولید جو پہلے اس ساری صورتحال کو روشانی کے ساتھ ڈسکس کرنے کا سوچ رہا تھا، اب روشانی کی تمام بات سن کر فوراً سنجیدہ ہوا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے اس نے پرسوچ انداز میں ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ پتہ نہیں، بٹ آئی تھنک وہ کچھ ڈسٹرب ہے۔ روشانی نے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ کوئی خاص ریزن؟ اس نے اسے کریدا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ یہی تو پرابلم ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی فیلنگز ہم سے شیئر نہیں کرتی، کمرہ بند ہو کر رہ گئی ہے یا کالج کی روٹین برقرار ہے، ان 3-4 دنوں میں بالکل چپ چاپ سی رہنے لگی ہے۔ پہلے تو پھر بھی کالج سے آنے کے بعد مجھ سے بول لیا کرتی تھی، مگر آج کل وہ بھی ناپید ہے۔ تمہارے خیال میں کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ ویسے آج کل تو وہ مجھے نارمل کنڈیشن میں ہی لگ رہی تھی۔ ہاں موٹی ہے اور موڈ نہ ہو تو بدتمیزی بھی خاصی کر جاتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو، پھوپھو کہتی ہیں وہ شروع سے ہی لاڈلی تھی، جب تک وہ ہمارے ساتھ باہر رہی تھی ایسی ہی تھی، مگر تب بچپن کا دور تھا جو زیادہ فیل نہیں ہوا، مگر پاکستان آنے کے بعد شروع میں تو اس نے ہر پل ہر لمحے ہم لوگوں کو مس کیا۔ پھر وہ اپنی اسٹڈی میں بزی ہو گئی تو اس کی جذباتیت کچھ حد تک کم ہو گئی، مگر اس سے اس کی ذات میں یہ تبدیلی آئی کہ وہ ایک دم بہت جلد ہائپر ہو جاتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی ایک دم
ٹچی ہو جاتی ہے. انکل، پھپھو اور احسن سب کی اسے بھرپور محبت اور توجہ ملی ہے، مگر اس کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں وہ ختم نہیں ہو پائیں. عجیب، موڈی اور حساس لڑکی ہے. کبھی کبھار تو پھپھو بھی اس کے موڈ کا اندازہ نہیں لگا پاتی کہ اگر وہ پریشان ہے، خفا ہے تو کیوں ہے. ولید نے تفکر بھرا گہرا سانس لیا. آج کل اس کے خراب موڈ کی کوئی خاص وجہ؟ جبکہ وہ تو خود اس سے اپنے رویے کی بدصورتی پر ایکسکیوز کر چکا تھا. پھر اب کیا وجہ تھی؟ مجھے تو کوئی وجہ نہیں سمجھ آ رہی. روشانی نے نفی میں سر ہلایا. کہیں وہ کسی میں انوالو تو نہیں؟ جو بات اسے چند دن سے کھٹک رہی تھی اب لبوں پر آ گئی تو روشانی نے حیرت سے بھائی کو دیکھا. آپ کو یہ اندازہ کیوں کر ہوا؟ وہ ینگ ہے، کوالیفائڈ ہے اینڈ خوبصورت بھی ہے، سوسائٹی میں موو کرتی ہے، کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے، ہر طرح کا امکان ممکن ہے. ولید کا انداز سنجیدہ تھا. میں بھی، بٹ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے. اگر کہیں انوالو ہوتی تو ذکر کرتی. سرسری صحیح، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا معاملہ بھی ہوگا. فرض کریں اگر ہو بھی تو انا بہت میچورڈ اور سمجھدار لڑکی ہے. وہ کسی ایسے معاملے میں اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرے گی جس طرح وہ آج کل ریئیکٹ کر رہی ہے. یہ کوئی اور ہی سچویشن ہے. تو ولید نے گہرا سانس لیا. روشانی خاموش رہی. آپ کی انا کے متعلق کیا رائے ہے؟ کچھ ثانیے کے بعد روشانی نے پوچھا تو ولید اس کی بات کا مطلب سمجھتے گہرا سانس لے کر رہ گیا. ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میں ادھر آیا ہوں، عرصے بعد اپنوں سے مل رہا ہوں. اب اتنی جلدی کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر رہا. ویسے بھی تمہاری شادی کا سلسلہ چل رہا ہے، پہلے یہ تو اختتام پذیر ہو جائے. ولید نے ٹالنا چاہا. یہ سلسلہ میری شادی کے ساتھ مشروط نہیں تھا. یہ علیحدہ فیصلہ تھا جو پھپھو اور بابا کے درمیان طے پایا تھا. بابا کو بہت جلدی ہے، ان کے دل کی خواہش سے آپ بے خبر نہیں ہیں، مگر وہ پھپھو کی رائے کو اولیت دے رہے ہیں، آپ کو وقت دے رہے ہیں. روشانی نے سنجیدگی سے بھائی کو کہا. کیا انا کو اس سارے سلسلے کی خبر ہے؟ ولید نے پوچھا. آئی تھنک نہیں. اگر اسے خبر ہوتی تو وہ ضرور کوئی ری ایکشن شو کرتی، کم از کم مجھ سے ڈسکس تو ضرور کرتی. روشانی کا انداز پرسوز تھا. آج کل انا کا جو رویہ ہے میں بہت جلد الجھ گیا ہوں. کبھی وہ بہت اپنی اپنی لگتی ہے اور کبھی وہ ایک دم بالکل روڈ، اجنبی اور پرائی بن جاتی ہے، اور اس کا رویہ آخری حد تک گستاخانہ اور بدتمیزانہ ہو جاتا ہے. ولید کا انداز ایسا تھا کہ روشانی ایک دم ہنس دی. اب ایسی بھی بات نہیں. 3 دن پہلے فجر کی نماز کے بعد انا واک کرنے لان میں گئی تھی، تبھی آپ بھی وہیں آ نکلے. اس وقت انا جس طرح آپ کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اسے آبزرو کرنے میں اتنا وقت لینا چاہیے. ویسے انا نے آپ کا دیا گیا پھولوں کا گلدستہ مجھے دکھایا تھا. آپ کی طرف سے پھول پا کر وہ بہت خوش لگ رہی تھی، اور پھول تھے بھی بہت پیارے. روشانی ایک دم بات کو کہاں سے کہاں لے گئی. ولید نے اسے گھورا. اس سارے قصے میں پھولوں کا کیا ذکر بھلا؟ یہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا نا. مجھے ویسے آپ پر خاصی حیرت ہوئی تھی. کہاں لڑکیوں کے معاملے میں ایک دم آدم بیزار رہنے والے ولی بھائی اب ایک دم پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہے تھے، وہ بھی انا وقار احمد صاحبہ کو. اس کا انداز شرارت سے بھرپور تھا. شٹ اپ. روشانی کھلکھلا کر ہنس دی. ویسے اگر دل میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں بابا اور پھپھو تک آپ کی رائے پہنچا سکتی ہوں. ویسے سچ کہوں، بابا کی خواہش میری بھی دلی خواہش ہے، مگر ہم پھر بھی آپ کو وقت دے رہے ہیں، آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں. کوئی فیصلہ نہیں کیا میں نے. میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ بیکار میں وقت ضائع کروں. بھاگو یہاں سے. ولید نے اس کی شرارت پر اسے گھورتے اپنا لیپ ٹاپ دوبارہ اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیا تھا. اوف، اس کو تو ایک طرف ہٹا دیں. آپ کے پاس کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہاں آتے ہی آفس کی بھاگ دوڑ کر شروع کر دی. میں تو آپ سے تفصیلی بات کرنے کو ترس گئی ہوں. آج اگر چانس ملا ہے تو اس کو ایک طرف رکھ کر پہلے میری بات سن لیں. اگر اس طرح کی ہی بے معنی اور بے سروپا باتیں کرنی ہیں تو سوری. ولید نے صاف ہری جھنڈی لے رائی. ہاں، جیسے سارے ملک کی مشینری آپ کے انڈر ہی تو کام کر رہی ہے. روشانی نے جل کر کہا تو وہ ہنس دیا. پھر بھی بتائیں نا پیاری ہے نا. اس کے ہنسنے پر روشانی کو حوصلہ ملا تو اس نے پوچھا. مجھے تو وہ بہت پیاری لگتی ہے، مادام میں حسن صورت کے بجائے حسن سیرت کا قائل ہوں. ولید نے چڑھایا. ہاں ٹھیک ہے، پھر میں بابا سے کہتی ہوں کہ کوئی کالی بدصورت آنکھ کی اندھی، کان کی بہری اور جسم کی معذور دیکھ لیتے ہیں. ولید کے چڑھانے پر وہ جل بھن گئی تھی. یار، انا وقار احمد ہماری بہت پیاری اور خوبصورت کزن ہے، جو حد سے زیادہ حساس اور کچھ حد تک موڈی بھی ہے. بدتمیزی تو اس کی علیحدہ صفت ہے. میچور، سنجیدہ مزاج اور سلجھی لڑکی ہے، مگر اس سب کے باوجود میرے نزدیک وہ میری پھوپھی ذات ہے. اینڈ نتھنگ مور. روشانی کے جل بھن جانے پر ولید نے رسانیت سے کہا تو روشانی نے فوراً بےتاب ہوئی.
جب آپ اس کی اتنی کوالٹیز کے بارے میں جان چکے ہیں تو کوئی حتمی فیصلہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ واقعی کوئی حرج نہیں، مگر میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا. ابھی میرے کیریئر کا آغاز ہے، میں باہر وہاں کی جاب ہر چیز چھوڑ کر آیا ہوں. ابھی مجھے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کے بعد زندگی کی باقی ترجیحات ہوں گی. اب کے ولید نے سنجیدگی کے ساتھ اپنا موقف واضح کیا. یہ سب تو چلتا رہتا ہے نا، بعض فیصلے وقت پر ہی جچتے ہیں اور وقت گزر جائے تو صرف پچھتاوے باقی رہ جاتے ہیں. آنا اگرچہ ہماری کزن ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک لڑکی بھی ہے. پھوپھو سے کئی بار سرسری بات چیت ہوئی ہے. وہ انا کے متعلق انتظار نہیں کریں گی، جیسے کوئی اچھا پروپوزل آتا ہے وہ اسے رخصت کر دیں گی. پھوپھو کے بقول ایجوکیشن تو شادی کے بعد بھی مکمل کی جا سکتی ہے. روشانی نے سنجیدگی سے کہا تو ولید نے بغیر کسی تاثر کے بہن کو دیکھا. تم خامخواہ الجھ رہی ہو، جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے. ظاہر ہے پھوپھو مائیں اور ہر کوئی اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے. رہ گئی پروپوزل والی بات، تو ابھی کوئی اچھا پروپوزل منظر عام پر آیا نہیں، جب آئے گا تو دیکھیں گے. ولید کا انداز بے پرواہ تھا. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ کیا پتا کب کیا معاملہ طے پا جائے. تو کیا بہتر نہیں کہ وقت پر بہتر فیصلہ کر لیں؟ اب تک تو یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم بہرحال باہر سے ایک فیصلہ طے کر کے ہی پاکستان آئے تھے. روشانی کا انداز خاصا سنجیدہ تھا تو ولید نے اسے بغور دیکھا. تو کیا تمہاری سلسلے میں کسی سے کوئی بات ہوئی ہے، بابا یا کسی اور سے؟ بابا سے تو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے، مگر آج کل انا کے رویے کی وجہ سے جس طرح پھپھو پریشان ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اب سنجیدگی کے ساتھ انا کے لیے کوئی اچھا پروپوزل دیکھنے کا سوچ رہی ہیں. روشانی نے بتایا. او آئی سی. بھائی پلیز اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں. روشانی نے اس سلسلے میں خاصی بےتاب تھی. وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے. اچھا دیکھیں گے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ولید نے اسے ٹالنا چاہا. روشانی نے فوراً برا مانا. اچھا بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو حتمی فیصلہ کرنے سے منع کر رہی ہے؟ روشانی نے بھائی کے مزاج کے رنگوں سے آشنا تھی، سو اس کے یوں ٹالنے پر برا مان کر کہا. دیکھو روشانی، یہ زندگی میں سے 1-2 گھنٹوں کا پلے نہیں کہ میں ایک دم فیصلہ کر لوں. باہر کی لائف جیسی بھی گزاری مگر بابا کی تربیت ہمارے ہم قدم رہی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ کہیں ادھر ادھر تانکا چھانکی کی نوبت ہی نہ آئی. اور پھر سب سے بڑھ کر بابا جان کی یہ نصیحت مجھے یاد رہی کہ یہاں جتنی بھی آزادانہ زندگی گزار لو مگر لائف پارٹنر کا فیصلہ ان کی پسند کا ہوگا. اور یہ نصیحت ہر لمحے یاد رکھی. ہاں، انا کے متعلق بابا نے ایک آپشن دیا تھا اور کہا تھا اگر میں بہتر سمجھوں تو وہ پاکستان جا کر بات فائنل کر سکتے ہیں. اور پاکستان آ کر انا کو دیکھ کر اچھا بھی لگا، مگر جیسے جیسے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا تو اس کی شخصیت کی بہت سی باتیں سامنے آئیں. ٹھیک ہے وہ میچور ہے، مگر میں نے جس طرح کی لائف گزاری ہے تو میرا لائف پارٹنر کے متعلق امیج کچھ اور تھا. اور پھر کئی بار جب انا کو بے حد ڈسٹرب دیکھا تو ذہن میں کئی بار خیال آیا کہ کہیں یہ لڑکی کہیں اور انوالو تو نہیں اور ہم انجانے میں اس کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھے. مگر یہ ایک پوائنٹ ہے جس پر آ کر میں ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہوں. ولید نے کچھ توقف کیا تو روشانی چونکی مگر کہا کچھ نہیں. کئی بار جی چاہا براہ راست انا سے بات کروں مگر نہ جانے وہ کس طرح ریئیکٹ کرے. میں نے اس سے اس کا پرابلم جاننے کی کوشش بھی کی مگر چند بار تو وہ مجھے صاف ٹال گئی. اور لاسٹ ٹائم اس کا رویہ میرے ساتھ اس قدر روڈ اور بدتمیزانہ تھا کہ میرا دماغ بالکل گھوم گیا اور ایسے میں اچانک لاشعوری طور پر میرا ہاتھ بھی اس پر اٹھ گیا اور بعد میں مجھے شدید شرمندگی اور ندامت نے آ گھیرا. ولید نے کھل کر بتایا. کیا؟ روشانی نے جو بہت توجہ سے سن رہی تھی بھائی کے آخری الفاظ پر ششدر رہ گئی. میرے رویے کا نتیجہ اگلے دن انا کی خراب طبیعت کی صورت میں سامنے تھا اور میں اپنی جذباتی کیفیت پر بہت گلٹی فیل کر رہا تھا. ولید نے سنجیدگی سے بتایا. اوہ، انا کے بخار کی اصل وجہ یہ تھی. روشانی کے لیے یہ انکشاف تھا. اوف، یہ تو انا کے ساتھ آپ نے بہت زیادتی کی اور انا بھی تو کتنی گمسم ہو گئی تھی. اوہ، ویری بیڈ سچویشن. اب کیا ری ایکشن ہے انا کا؟ روشانی نے بھائی کا چہرہ دیکھا. اس کے بعد میں نے انا سے معذرت کر لی تھی مگر جب اس کے موڈ کی وجہ جاننا چاہی تو پھر وہ ٹال گئی اور اسی بات پر آ کر میں ٹھٹک جاتا ہوں اور لگتا ہے کہ کہیں کوئی ہے جو انا کے رستے میں ہے اور اسی پوائنٹ میں آ کر میں فیصلہ نہیں کر پاتا. بہرحال وہ پھولوں کا گلدستہ دینے کا بھی یہی مقصد تھا کہ میں انا سے اپنے رویے کا ازالہ کرنا چاہتا تھا اور انا کو پھول دینے کے بعد مجھے محسوس ہوا تھا کہ انا میرے اس عمل سے بہت خوش ہوئی ہے. اس کے چہرے کے وہ تاثرات، خوشی کا وہ انوکھا پن میں نہ چاہتے ہوئے بھی بھلا نہیں پا رہا. دونوں بہن بھائی آپس میں بہت فرینک تھے. ولید نے بہن کے سامنے ساری صورتحال واضح کر ڈالی تھی اپنی تمام فیلنگ سمیت. اوہ آئی سی. روشانی کے لیے یہ ساری تفصیل خاصی دلچسپ تھی.
اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں انا کے لیے اچھی خاصی گنجائش موجود ہے۔ ولید کے آخری الفاظ پر روشانی نے ایک دم گرفت مضبوط کی تھی۔ ولید ہنس دیا۔ خیر، اب میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا، کچھ فیلنگز وقتی بھی ہوتی ہیں، اور یہی فیلنگز بعض اوقات دل میں ہمیشہ کے لیے گھر بھی کر جاتی ہیں، اور آپ تسلیم بھی کر چکے ہیں کہ آپ انا کے چہرے کا وہ تاثر، خوشی کا وہ خاص احساس جا کر بھی نہیں بھلا پا رہے۔ روشانی نے فوراً بھائی کے الفاظ پر گرفت سخت کی تو ولید نے اسے گھورا۔ اپنی یہ وکالت کی مہارت مجھ پر آزمانے کا کوئی فائدہ نہیں، میں خاصا پریکٹیکل اور لاجیکل اپروچ کا حامل انسان ہوں۔ یہ چھوٹی موٹی فیلنگز اتنی جلدی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ روشانی نے جواباً کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کو کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ ویسے میں بھی سوچ رہی تھی کہ انا کے روم میں اتنے چکر موصوف کیوں لگا رہے ہیں۔ وہ اب بھائی کو چھیڑ رہی تھی۔ ویسے انا کو تھپڑ مار کر اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے آپ نے، اس نے کہا۔ شٹ اپ، ولید نے پیار بھری خفگی سے بہن کو ٹوکا۔ جو بھی ہوا ایک دم اچانک ہوا تھا اور میں خود بھی بہت شرمندہ ہوں۔ ویسے جس پوائنٹ کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس کا رخ تھوڑا سا چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں، میرر کا فوکس تھوڑا سا اپنی طرف کر لیں، شاید حتمی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ وہ اب سنجیدگی سے بھائی کو کہہ رہی تھی، اوکے لیو دس ٹاپک، تمہیں نیند نہیں آ رہی یا آج رات جگہ کا ارادہ ہے؟ ولید نے بات ختم کرنا چاہی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اوکے، آپ نے صبح آفس بھی جانا ہے، آپ کا خاصا وقت لے لیا۔ سچی آج آپ سے بات کر کے دل و دماغ میں موجود اس کشمکش کو ایک فیصلہ کن موڑ ملا ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگر چند بار مزید آپ کے ساتھ ڈسکشن کیا تو یہ فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا۔ بستر سے اٹھتے اس نے بھائی کو چھیڑا تو وہ ہنس دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مزید بھی میرا دماغ کھانے آؤ گی؟ تصحیح کر لیں، دماغ کھانے نہیں بلکہ درست فیصلہ کروانے۔ آپ مجھے اپنا قانونی اور مشاورتی مشیر سمجھ لیں۔ وہ کہاں باز آنے والی تھی، ہنس کر بھائی کو کہا۔ ہاں، تمہاری ساری وکالت تو مجھ پر ہی آزمائی جائے گی، ولید نے مصنوعی بے چارگی سے چھیڑا۔ آف کورس، آپ ٹھہرے لاجیکل اپروچ کے حامل انسان، اور لاجک کو مشاورتی مشیر ہی اپنی مشاورتی ضربوں سے حتمی اور فیصلہ کن اپروچ میں بدلتا ہے۔ ولید اس کی برجستگی پر ایک دم ہنس دیا۔ تمہاری لاجکانہ وکیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ تم مستقبل کی بہت اچھی وکیل ثابت ہوگی۔ اوکے، آئندہ تمہارے مشاورتی مشوروں سے استفادہ کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، مگر اس وقت سخت نیند آ رہی ہے، یہ پروگرام کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھنے کی جرات کر سکتے ہیں کیا مادام؟ اوکے مائی لارڈ، آپ نیند انجوائے کریں، شب بخیر اینڈ اللہ حافظ۔ وہ فوراً ولید کی بات مان کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اللہ حافظ، ولید اسے مسکراتی نگاہوں سے باہر جاتے دیکھے گیا۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 27 صفحہ نمبر 237 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 28 پہ سماعت فرمائیں۔